بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں والیوم نمبر 1 صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور 3rd نمبر پہ آ جاتا ہے امانتوں میں خیانت کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزمرہ میں مسلمان ہونے کے ناطے جب کہ ہم نے گواہی دے دی اللہ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، امانتوں میں خیانت عام ہوتی ہے۔ وعدہ کر کے ہم وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وعدہ کی خلاف ورزی ہم تو اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہم تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، لیکن جو ہمارے پاس مین چیز نماز ہے، اسلام کا جو بنیادی عقائد ہے نماز، وہی ہم پورے طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اسی میں ہم نے وعدہ کو خلاف کر دیا، وعدہ کی خلافی کر دی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا اس کو ہم نے رد کر دیا، وہ ہم نے خلاف ورزی کر دی ہے، اپنا حد جو ہے وہ توڑ دی ہے۔ روزمرہ میں ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کتنا جھوٹ چلتا ہے۔ ہر جگہ جو جھوٹ بولتا ہے بس اسی کو زیادہ فوقیت ہے، اسی کی زیادہ مانی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو جھوٹ ہے وہ ہو جاتا ہے کہ بس جھوٹ بولیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو جھوٹ کی بنیاد ہے وہ ایک طریقے سے مطلب ایک چھوٹی سے لے کے پھر اپر لیول پہ اس کے اندر وہ سما جاتا ہے کہ ہم نے بس جھوٹ ہی بولنا ہے۔ ایسے ہی ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ امانت اگر کوئی رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی بہت حفاظت کرتے ہوتے تھے کہ اس میں ذرا برابر بھی خیانت نہ ہو جائے، لیکن آج کل امانتوں میں خیانت عام ہو چکی ہے۔ ایسے ہی حدیث نمبر 34 ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ پچھلی حدیث میں 3 نشانیوں کا بیان کیا گیا اور اس میں 4 کا بیان کیا گیا۔ ایک تو جھوٹ بولنا، وعدہ کر کے وعدہ کی خلاف ورزی کرنا، امانتوں میں خیانت کرنا، اور جھگڑا کیا جائے تو اس کے بدلے میں بدترین زبان کا استعمال کرنا، مطلب برے الفاظ کی ادائیگی کرنا۔ اب جو اسی میں ہی جھوٹ بولنا اور اس میں نفاق بھی آ جاتا ہے۔ نفاق جو ہے ایمان اور عقیدہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بدترین ایک قسم آ جاتی ہے کہ اپنے اوپر ظلم و ستم ہے انسان کے اوپر اگر کسی انسان میں نفاق آ گیا ہے۔ نفاق کیا ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے، میں بات مان رہا ہوں، میں اللہ کے احکام کو اپنا رہا ہوں، لیکن وہ جو دل ہے نا وہ اس کی دل کی گواہی نہیں ہے، اس کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، دل میں اس کے کفر ہے۔ زبان سے وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ وہ دل سے اس چیز کو اپناتا نہیں ہے، دل میں اس کے کفر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا۔ وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، جبکہ وہ اپنا زبان سے اقرار کر کے دل کو نہیں مان رہا، دل سے اپنائیت نہیں کر رہا کہ وہ نفاق ہے۔ یہ بھی منافقین کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ کی خلافی کرنا۔ وعدہ خلافی کرنے والا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمی ہے۔ ہمیں وعدہ کی خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کی حفاظت کرتے تھے بہت اچھے طریقے سے، اور آج کل اس چیز کی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ امانتوں میں خیانت کی جاتی ہے۔ حصے داروں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، حقداروں کو ان کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد سے دیکھیں کہ ہمارے حدیث میں، ہمارے اسلام میں کن چیزوں کا حکم ہے، ہمیں کن چیزوں سے منع ہونا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے خود اپنے اندر کریٹ کرنی ہے. ہمیں اپنے ارد گرد سے بہت ساری چیزیں کا پتہ چلتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، یہ چیزیں کامن ہو چکی ہیں، لیکن حدیث میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کہ جن کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں گی وہ منافق ہے، وہ پرسن منافق ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.